الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، روزمرہ کے فقہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے تو کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، خطبہ سے پہلے اور خطبہ کے بعد؟ اس بارے میں کافی سوالات بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے سے پہلے کی کوئی سنتیں نہیں ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جمعہ سے پہلے کی کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تاکید فرمائی ہو یا اس کا حکم دیا ہو یا آپ نے خود عمل کیا ہو، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں، ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب انسان جمعہ کا غسل کرتا ہے اور پھر مسجد میں آتا ہے اور اگر وہ خطبے سے پہلے آ جاتا ہے تو جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھی ہے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہاں نوافل مراد ہیں، عمومی نوافل ہیں کہ آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ آدھ گھنٹہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی خطبہ شروع ہونے میں وقت ہے، تو آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں نوافل وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت کا عنوان یا سنت مؤکدہ کا عنوان علماء نے نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، یہ بھی جمعے کے لیے سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تحیۃ المسجد کے ساتھ ہے۔ اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ جب آپ جمعے کے لیے مسجد میں جائیں تو آپ کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں، اور اس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے جمعے کے دن اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین، اس حال میں بھی 2 رکعت پڑھے، لیکن ان کو مختصر پڑھے، ہلکا پڑھے، زیادہ لمبی نہ پڑھے، اور پھر وہ جمعے کے لیے خطبے کے لیے بیٹھ جائے۔ اور یہ صحابی تھے، ان کو باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ آپ پڑھے بغیر بیٹھ گئے ہیں تو اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا اگر آپ دوران خطبہ بھی جاتے ہیں اور یا جہاں پر تقریر الگ سے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو خیر خطبہ ہوتا ہی نہیں، تو اس وقت بھی آپ 2 رکعت پڑھ کر پھر آپ مسجد میں بیٹھیں۔ اس کے بعد جو جمعہ کی نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، وہ باجماعت ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر آپ دوسری رکعت میں شامل ہو گئے ہیں اور رکوع تک اگر آپ مل گئے ہیں، رکوع میں شامل ہو گئے ہیں، تو آپ کا جمعہ ہو گیا ہے، تو آپ اٹھ کر 2 رکعت مکمل کریں گے، اگر ایک رہ گئی ہے تو دوسری مکمل کریں گے۔ تو اس کے بعد اب یہ آتا ہے کہ آپ نے جب نماز جمعہ کا سلام پھیرا تو اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز جمعہ کے بعد گھر جا کر 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا طرز عمل ہے، اور صحیح مسلم میں آپ کا ارشاد موجود ہے کہ جو کوئی تم میں سے جمعے کے بعد نماز پڑھنا چاہے وہ 4 رکعت پڑھے۔ اب علماء نے ان دونوں روایات میں جمع اور تطبیق یوں دی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، اور اگر وہ گھر جا کر پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اس طریقے سے دونوں احادیث اپنے اپنے محل پر ہیں کہ مسجد کے لیے 4 رکعت ہیں اور گھر پہ 6 ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسجد میں بھی 6 پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح بھی دونوں روایات جمع ہو جاتی ہیں۔ تو جمعہ سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ وغیرہ نہیں ہے، جمعہ کی 2 رکعت ہیں۔ ہاں، خطبہ اور اس سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، پھر جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت ہے، اور جمعہ کی جماعت کے بعد اگر آپ مسجد میں نماز پڑھیں تو آپ 4 رکعت پڑھیں، اگر گھر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 پڑھیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح احادیث اور سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔